نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ تو اخلاق بھی رکھ آئے ہیں ساحل، ہم لوگ تو اخلاق بھی رکھ آئے ہیں ساحل، ردی کے اسی ڈیر میں آداب پڑے تھے۔ عزت مآب صدر اعظم دوستان زیمن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے اخلاق۔ اخلاق کسی بھی انسان کی زندگی کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ اخلاق کسی بھی مذہب، مسلک، مکتبہ فکر کی میراث نہیں۔ اخلاق دنیا کے تمام مذاہب کا مشترکہ باب ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے والی اصل شے اخلاق ہے، جو ایک نظام کو منظم طریقے سے چلانے کا نام ہے۔ اچھے اور عمدہ اوصاف ہی کردار میں مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں، جس سے قبیلوں اور اقوام کے وجود، استحکام اور بقا کا انحصار ہوتا ہے۔ معاشرے کے بناؤ اور بگاڑ سے مثبت و منفی معاملات کا گہرا اور براہ راست تعلق ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اخلاقیات کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہیں، جس پر اللہ کریم جل شانہ کی کتاب لا ریب مہر تصدیق ثبت کر رہی ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، بے شک تم بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہو۔ یہاں میں اس بات کو بے جھجک کہہ سکتا ہوں کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو و اخلاق سے بے شتر لوگ دائرہ اسلام میں آئے، جب ہی اپنے معاملات میں ان کی پیروی کرنے کا حکم ہے۔ کہہ لینے دے مجھے عزیز من، جس معاشرے میں اخلاق ناپید ہو وہ کبھی مہذب نہیں بن سکتا۔ اس میں کبھی اجتماعی رواداری، مساوات، اخوت و باہمی بھائی چارہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ جس معاشرے میں جھوٹ اور بددیانتی عام ہو جائے، وہاں جہاں شرم و حیا کی بجائے اخلاقی باخستگی اور حیا سوزی کو منتہائی مقصود سمجھا جاتا ہو، اس قوم اور معاشرے کا صفحہ ہستی سے مرچانا یقینی ہوتا ہے۔ خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، دنیا میں عروج و ترقی حاصل کرنے والی قوم ہمیشہ اچھے اخلاق کی مالک ہوتی ہے، جبکہ برے اخلاق کی حامل قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اخلاقی بگاڑ آج ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو چکا ہے۔ معاملہ عبادات کا ہو یا معاملات کا، حقوق و فرائض ہو یا تعلیم و تربیت، امانت، دیانت، صدق، عدل، ایفائے عہد، فرض شناسی اور ان جیسی دیگر اعلیٰ اقدار کا ہم میں فقدان ہے۔ کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے، چلتے چلتے کارواں بنتا ہے۔ دیے سے دیا جلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، اندھیرا دور ہوتا ہے تو اجالا پھیلتا ہے۔ قدم سے قدم ملتے رہیں، دیے سے دیا جلتا رہے تو یہ کارواں رفتہ رفتہ وسعت اختیار کرتا چلا جائے گا اور اندھیری راہ گزاروں میں نور بکھرتا چلا جائے گا۔ کسی بھی طرح کے حالات میں مایوسی کو پاس نہ آنے دیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے، بلکہ کفر کی ضد ایمان کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور رکھیں اور تعلیمات قرآنی کے مطابق اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنے کا باقاعدہ عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ پھر سے ہمارا وقت آئے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام۔